السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فقد قال الله تعالى تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسيجنبها الأتقى، صدق الله مولانا العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله، صلاة وسلاما عليك يا نبی اللہ۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے اپنے وہ بھائی جو ادھر کھڑے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ آئیں اور جگہ بنا کر کے بیٹھتے جائیں۔ سننے کے لیے آئے ہیں، بیٹھ کر کے سنیں گے تو پورے طور پہ فائدہ اٹھائیں گے، اس لیے کھڑے نہ رہیں، فوراً جلدی جلدی آپ آتے جائیں۔ اور بچوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بڑے لوگوں کے لیے کرسیاں خالی چھوڑ دیں تاکہ بڑے لوگ کرسیوں پر بیٹھ جائیں۔ آپ ادھر آ جائیں، پیچھے جو بھائی ہیں ہمارے وہ بھی تشریف لے آئیں اور بیٹھتے جائیں۔ سارے لوگ تشریف رکھتے جائیں، بیٹھتے جائیں، پیچھے والے جو ہیں وہ بھی بیٹھتے جائیں۔ ایک بار سب مل کے بآواز بلند درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور بآواز بلند، سارے لوگوں کی آواز آنی چاہیے: اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز حاضرین، الحمدللہ آج ہم اور آپ جس عظیم الشان محفل میں حاضر ہیں وہ محفل کوئی عام محفل نہیں ہے، بلکہ یہ محفل ایک منفرد اور نرالی محفل ہے، کیونکہ اس محفل کو نسبت اس ذات سے ہے، اس محفل کا تعلق اس ذات سے ہے جس کی مثال یہ ہے جیسے جنتی پتھروں میں حجر اسود سب سے زیادہ ممتاز اور افضل ہے۔ جنتی پتھروں میں جیسے حجر اسود سب سے زیادہ افضل ہے، اسی طرح سے سارے صحابہ میں جو سب سے افضل ہے وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ یہ محفل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی ذات سے منسوب ہے۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ؟ وہ ابو بکر صدیق جو مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ کون ابو بکر صدیق جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا میں میں کسی کو اپنا دوست بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ کون ابو بکر صدیق کہ جب مسجد نبوی کے آس پاس کے مکانات کے وہ کھڑکیاں اور دروازے جو مسجد نبوی میں کھلا کرتے تھے انہیں بند کرنے کی باری آئی، سب کے کھڑکی اور دروازے بند کر دیے گئے، لیکن جب گھر آیا جناب ابو بکر صدیق کا، میرے آقا نے فرمایا اسے رہنے دو، ابو بکر اسی دروازے سے آنا جانا کرے۔ ان کے دروازے کو بند نہیں کیا گیا۔ کون ابو بکر صدیق جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرمائیں کہ ہمارے گھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
روزانہ 2 مرتبہ تشریف لایا کرتے تھے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفر ہجرت میں اپنا رفیق متعین فرمایا تھا۔ صحابہ تو بے شمار تھے، بے شمار صحابہ تھے۔ اس وقت حضرت عمر بھی موجود تھے، حضرت علی بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، ایسے اکابر صحابہ تھے۔ لیکن اس سفر ہجرت کے لیے جس کا انتخاب عمل میں آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر یہ دیکھیں، اسی مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسے ثانی اثنین فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ خاندان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ خاندان ہے جس کا ہر فرد رسول اللہ پر قربان ہے۔ ہر فرد، کوئی ایک نہیں، ہر فرد۔ حضرت ابو بکر صدیق کے والد کو دیکھو، جناب ابو قحافہ، وہ حضور کے غلاموں میں نظر آتے ہیں۔ خود حضرت ابو بکر صدیق وہ حضور کے غلام ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کی اولادوں کو دیکھ لو تو آپ کے جتنے بیٹے ہیں اور جتنی بیٹیاں ہیں یہ سب کے سب رسول اللہ کے صحابی اور صحابیہ ہیں۔ سب کے سب، پورا خاندان، 3 پشتیں جس خاندان کی درجہ صحابیت سے سرفراز ہے، اس خاندان کی فرد فرید کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کہ جنہیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کیسا لگاؤ تھا، کیسا پیار تھا، کیسا عشق تھا کہ ایک موقع پر جماعت کا وقت ہو گیا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما نہیں ہے، ایک قبیلے میں صلح کروانے حضور تشریف لے گئے ہیں، مصلی امامت خالی ہے۔ حضرت بلال ابو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے ابو بکر آپ نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت بلال کے کہنے پر مصلی رسول پر حضرت ابو بکر آ گئے، نماز پڑھانا شروع کر دیا۔ نماز جاری تھی کہ اتنے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب صحابہ نے حضور کو آتے دیکھا، ظاہر ہے یوں جو کوئی آتا ہے تو وہ پیچھے کی طرف سے آیا کرتا ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشبو بھی صحابہ کے دل و دماغ میں کیسی بسی تھی، کیسی رچی تھی کہ ادھر حضور آئے ہیں اور صحابہ کو احساس ہو گیا کہ حضور آ چکے ہیں۔ جب حضور کے آنے کا احساس ہوا تو صحابہ نے حالت نماز میں ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا۔ کیوں ہاتھ پہ ہاتھ مار رہے تھے؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق متوجہ ہو جائیں کہ حضور تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور صدیق اکبر یہ وہ ہستی تھی کہ جب یہ نماز میں کھڑے ہوتے، جب یہ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو جو حدیث جبریل میں احسان کی تعریف میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ عبادت ایسے کیا کرو گویا کہ تم خدا کا دیدار کر رہے ہو۔ تو ابو بکر صدیق تو اس طرح رب کی عبادت کرنے والے تھے تو وہ بھلا کسی کی طرف متوجہ کیسے ہوتے؟ لیکن جب صحابہ نے بکثرت بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے کی طرف متوجہ ہوئے، اور جب پیچھے کی طرف دیکھا تو انہوں نے یہ دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حالت نماز ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حالت نماز میں پیچھے ہٹ رہے ہیں،
حالت نماز میں پیچھے ہٹ رہے ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر جہاں ہو وہیں رہو اور نماز پڑھاؤ۔ لیکن آقا کریم علیہ السلام کا ادب کسے کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق پیچھے ہٹتے چلے آئے اور عرض کرتے ہیں اشارتاً کہ حضور آپ تشریف لے جائیں۔ صدیق اکبر پیچھے آئے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، حضور نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہو گئی۔ نماز کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میں نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ تم نماز پڑھاؤ، پھر آخر تم نے نماز کیوں نہیں پڑھائی؟ اب جو ادب والا جملہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا تھا اسے سنیں اور اس سے اندازہ کریں کہ صدیق اکبر کو یہ جو مرتبہ بلند ملا ہے تو کیوں ملا ہے۔ صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام میں ابو قحافہ کا بیٹا ہوں، اور ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا، یہ اس کی مجال ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا تو کام یہ ہے کہ رسول اللہ کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا رہے۔ یہ وہ ادب تھا، یہ وہ ادب تھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جس نے حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ ممتاز اور بے مثال کر دیا۔ کیسا ممتاز کیا، کیسا بے مثال کیا، کیسا بے مثال کیا کہ سبع سنابل میں نقل کیا کہ اگر ساری امت کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، ساری امت کے ایمان کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اس ساری امت میں حضرات صحابہ بھی آتے ہیں، اس میں فاروق اعظم بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، مولا علی بھی ہیں، حضرت ابو عبیدہ بھی ہیں، عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی ہیں، خود حضرت عباس بھی ہیں، سید الشہداء امیر حمزہ بھی ہیں۔ یہ سارے اکابر صحابہ ساری امت میں آتے ہیں۔ فرمایا ساری امت کا ایمان ایک پلے میں رکھ دو ترازو کے، اور دوسرے پلے میں تنہا ابو بکر صدیق کا ایمان رکھو تو ابو بکر صدیق کے ایمان کا پلہ بھاری ہو جائے گا، سبحان اللہ، ساری امت پر بھاری ہو جائے گا۔ کس کے ایمان کا پلہ؟ ابو بکر صدیق کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسا ادب اس بارگاہ کا حضرت ابو بکر صدیق نے کیا کوئی اور نہ کر سکا۔ کیسا ادب کیا انہوں نے، کیسا ادب کیا۔ سچا پیر وہ سچا مرید وہ اپنے پیر کا کماحقہ ادب کرنے والا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کیسے مرید تھے، کیسے جانثار تھے، کیسے فدائی تھے، بلکہ کیسے فنا فی الرسول تھے کہ تا جہانست ہم چوں مصطفیٰ پیرے بود نہ ابو بکر صدیق مریدے، کہ اس پوری کائنات میں محمد الرسول اللہ جیسا کوئی پیر نہیں ہوا ہے اور ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں ہوا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن صدیق اکبر، حضرت علامہ مولانا حسان ملک صاحب قبلہ۔ یہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ ان کے وصال مبارک کے موقع پر مولائے کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے ابو بکر آپ اسلام کی حفاظت کا قلعہ تھے، اسلام کی حفاظت کا قلعہ تھے، اور جو اسلام کی حفاظت آپ کر گئے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ جس طرح سے اسلام کا تحفظ آپ نے کیا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا ہے۔ یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے فضائل و مناقب حضرات صحابہ کے درمیان بھی مشہور و معروف تھے۔ خود حضرات صحابہ کے درمیان بھی حضرت ابو بکر صدیق وہ عظیم ہستی ہیں کہ صحابہ انہیں خلیفہ رسول اللہ کہہ کر پکارا کرتے تھے، انہیں کہا کرتے تھے یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ۔
یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ خود مولائے کائنات علی مرتضی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس دل میں ابو بکر و عمر کی محبت نہیں ہوگی اس دل میں علی کی محبت نہیں ہو سکتی. بے شک بے شک. جس میں ابو بکر و عمر کی محبت نہیں ہوگی اس میں علی کی محبت نہیں ہو سکتی ہے. پتہ کیا چلا ابو بکر و عمر کی محبت یہ شرط ہے محبت مولائے کائنات کے لیے اور مولائے کائنات کی محبت یہ شرط ہے ابو بکر و عمر کی محبت کے لیے. یعنی ان کی محبتیں آپس میں جدا نہیں ہو سکتی ہیں. دل وہی دل ہوگا قلب وہی قلب ہوگا جس قلب میں اگر ابو بکر صدیق جلوگر ہوں گے تو عمر بھی جلوگر ہوں گے عثمان بھی جلوگر ہوں گے مولا علی بھی جلوگر ہوں گے. اسی دل وہی دل ہوگا جس میں سیدہ عائشہ بھی جلوگر ہوں گی جس میں سیدہ فاطمہ بھی جلوگر ہوں گی اور جس میں حضرت امیر معاویہ بھی جلوگر ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور حضرات صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان کے بتائے ہوئے طریق سے ذرہ برابر بھی ہمیں ادھر سے ادھر نہ ہونے دے اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.